نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ میرے حبیب انسان آپ پر نہیں ایمان لا رہے ہیں، اکا دکا کوئی ایمان لے آ رہا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگتا ہے کہ آپ افسوس سے اور غم سے اپنی جان دے دیں گے۔ میری ایک قوم ہے، میری ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، تو اگر مٹی سے بنے ہوئے یہ لوگ، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق اگر ایمان نہیں لا رہی ہے تو ہم، میری ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے، ہم ان کو تیری طرف پھیر دیتے ہیں، وہ تجھ پر ایمان لانے والی ہے، اللہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس طرف سے جن گزر رہے تھے، انہوں نے کچھ آواز سنی، کہا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ وہاں پہنچے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن ان کو اتنا اچھا لگا، کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اللہ فرما رہا ہے ان جنوں کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تھا، پھیر دیا تھا، وہ جا کہیں رہے تھے، ہم نے اس طرف سے پھیر دیا، وہ تمہاری طرف آ گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، صرف مانے پھیرنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت تھی، اس کو پھیر دیا ہم نے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ آ کر کے قرآن سننے لگی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ لوگ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہاں پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، چپ چاپ ہو جاؤ۔ نکتہ یہ ملا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو بڑے غور سے سنا جائے۔ جی جن کہہ رہے ہیں قَالُوا أَنصِتُوا، چپ چپ ہو جاؤ، لہذا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شور نہیں کرنا چاہیے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، چپ چاپ سنتے رہو، چپ رہو، بولنا نہیں۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، وَلَّوْا، پھر وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ اس میں ایک مفسر یہ نکتہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کا درس جب تک دیا جائے بلا ضرورت آدمی اس محفل سے نہ اٹھے، اس لیے کہ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کی توہین ہے، یہ بلا ضرورت نہ جائے، پہلے جانا ہو تو نکل جائے، سننے کے وقت بلا ضرورت محفل سے اٹھ کر نہ جائے، مجلس قرآن سے اٹھ کر نہ جائے۔ جی یہ جنوں نے ہمیں تعلیم دی، بتائیے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، چپ چاپ سنو، اور جب تک قرآن پڑھا جائے یا درس دیا جائے تب تک خاموشی سے سنو، جب ختم ہو جائے تب جاؤ، بلا ضرورت اٹھ کر جانا قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جب قرآن آپ سن لیں تو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ پہنچے اپنی قوم کے پاس، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ارے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو موسیٰ کی کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے، اور یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور سیدھے راستے کی طرف یہ ہدایت کرتی ہے۔ ایک نکتہ کہ یہاں سننا نہیں ہے، یسمعون نہیں ہے، یستمعون ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے غور سے سنا، دیکھو یہاں یسمعون نہیں ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، استماع کا مطلب ہوتا ہے، سمع مانے سننا، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، لیکن یستمعون کا مطلب ہے کان لگا کر سننا، ایک ایک لفظ سننا، اس کو بولتے استماع۔ قرآن کو اس طرح سنا جائے، صرف سننا نہیں، استماع کرنا ہے، بہت غور سے سننا ہے۔ غور سے سنا انہوں نے تو ہدایت مل گئی، انہوں نے قرآن کو پہچان لیا۔ ایسے ہی آدمی اگر سچ مچ غور سے سنتا ہے، استماع کرتا ہے، تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ جتنے لوگ قرآن حکیم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، در حقیقت انہوں نے قرآن کو اڑتے اڑتے سن لیا ہے، استماع نہیں کیا ہے۔ اگر یہ استماع کرتے، غور سے سنتے، تو قرآن پر فوراً ایمان لے آتے، جیسا یہ جن ایمان لے آئے، اور یہ اپنا موقف چھوڑ کر کے قرآن کے موقف کی دعوت دینے لگتے، جیسے انہوں نے قرآن کو سنا، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنی قوم کے سامنے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ۔ جی یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، اے ہماری قوم،
اللہ کے دائی کا جواب دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دائی ہیں, دعوت دے رہے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف, تو جواب دو کہ ہم قبول کرتے ہیں. وآمنوا بہ, ان کے اوپر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, غور سے سنو, اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو, یغفر لکم من ذنوبکم, ایک نکتہ آج لے کر جاؤ, شاید کبھی سنا نہ ہو. کبھی آتا ہے یغفر لکم ذنوبکم, من نہیں آتا جی, اور یہاں یغفر لکم من ذنوبکم. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے جہاں بھی آیا ہے مغفرت کا ذکر, وہ یغفر لکم ذنوبکم ہے, اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ دوسرے نبیوں کی امتوں کا ذکر ہے, وہاں یغفر لکم من ذنوبکم ہے. یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم میں اور دوسرے انبیاء کی امتوں میں. ان کے لیے یغفر لکم من ذنوبکم, بعض گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم, تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یغفر لکم ذنوبکم صرف امت محمدیہ کے لیے آیا ہے, اور یغفر لکم من ذنوبکم یہ امت محمدیہ کے علاوہ دیگر انبیاء کی امتوں کے لیے آیا ہے. یہ فرق ہے ہم میں اور دیگر انبیاء کی امتوں میں. اور یہ بھی کہہ دیا انہوں نے, وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ, جو دائی اللہ کے دائی کا جواب نہیں دے گا وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے کسی کو, اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے علاوہ اس کے دوست نہیں ہے, اولیاء نہیں ہے, اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. بالکل, یعنی نبی کی بات کا جو جواب نہ دے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں.